بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں انفو لانڈری آفیشیل اور میرا نام ہے منشا زیگا۔ آج بیسیکلی تھوڑی سی پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اوپر میں تھوڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسپیشلی امریکہ اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کہ یہ کیسے رہے اور ہم کس طرح ان کی طرف جھکتے گئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیا حال کیا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا ہے یا قرآن کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کا جو ہے قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب پاکستان 1947 کے اندر بنا تو پاکستان شروع ہی سے امریکہ کے پاس دوستی کے لیے چلا گیا۔ خیر کافی پروٹوکول ملا، اس کے بعد جنرل ایوب جب گیا تو پھر تو بہت ہی زیادہ پاکستان کو والہانہ وہاں شاندار جو ہے وہ انہوں نے استقبال کیا۔ اس کے بعد بھٹو کی باری آئی، ضیاء الحق کی باری آئی، یا باقی جتنے لوگ بھی آتے رہے، سب نے امریکہ کے ساتھ دوستی کی پنگیں چڑھائی۔ لیکن دوستی کا مطلب ہم تو دوست اسے کہتے تھے، لیکن کیا ان رسپانس وہ ہم کو دوست سمجھتے تھے یا کوئی یوزیبل چیز؟ کیونکہ اگر ہم یہ 76 سالہ ہسٹری کو دیکھیں تو ہوتا یہی آیا ہے کہ جب امریکہ کو ہماری ضرورت پڑی اس نے ہمیں استعمال کیا، اور استعمال کرنے کے بعد ایک ٹیشو کی طرح ہمیں پھینک کے واپس چلا گیا، اور اس نے آواز تک نہ کبھی ہماری سنی۔ بے شمار مثالیں ہیں۔ 1971 کی وار کے اندر جب ہمیں پتہ چلا امریکہ ہماری سپورٹ کے لیے آ رہا ہے اور بیری بیڑے اس کے آ رہے ہیں، لیکن وہ بیری بیڑے کبھی نہیں پہنچے۔ اس کے علاوہ جب رشیا نے اٹیک کیا افغانستان کے اوپر تو وہی امریکہ جو ہے وہ جہاد جو ہے پاکستان سے مل کے جہاد ڈکلیئر کیا، اور بہت سارے اسلامی ممالک سے لڑکے اور پاکستان کے لڑکوں کو بھی ٹریننگ دی CIA نے، اور اس طرح سے وہ جہاد اسلام کا نام اس کو دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا، جب امریکہ خود یہاں پہ قابو آیا تو وہی جہادی جو تھے وہ ٹیررسٹ بن گئے۔ ان کے لیے ان کو لیبلنگ ٹیررزم کی کرنی شروع کر دی، یہ ٹیررسٹ ہیں جی۔ ایک واحد ایسا جو ہمارا پرائم منسٹر آیا جس نے امریکہ کے اندر کھڑے ہو کے امریکہ کو للکارا اور اسے یاد دلایا کہ کس طرح کب آپ نے ہمیں استعمال کیا، ہم نے آپ کی جنگ میں کیا کھویا کیا پایا، آپ کی وجہ سے ہمارا کتنا نقصان ہوا۔ لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہم تو دوستی اور یاری کی پنگیں بڑھاتے رہے، اسی طرح اور بہت سارے نان مسلمس کے ساتھ جیسے یورپ کے ساتھ یا باقی لوگوں کے ساتھ۔ تو امریکہ اگر واقعی ہمیں دوست سمجھتا تو انڈیا کی طرح ہمارے ساتھ بھی ٹریڈ کرتا، جو ویزا پالیسیز ہیں وہ ہمارے لیے بھی نرم کر دیتے۔ لیکن اس کو جب ضرورت پڑی تب تو امریکہ جناب ہمارے ساتھ آ جاتا تھا، اور ہم اسی میں خوش ہو جاتے تھے جی امریکہ نے حامی بھر لیے کہ اس نے اس بات کی سٹیٹمنٹ دے دی کہ پاکستان میرا دوست ہے۔ صرف اسی ایک بات کے لیے ہم بغلے بجاتے رہے، ہم خوش ہوتے رہے۔ تو جب عمران خان صاحب نے ان کو وہاں پہ کہا کہ یہ جو جن کو تم ٹیررسٹ کہہ رہے ہو تو یہ تو تمہارے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ عمران نے جب کہا کہ دوستی کرنی ہے تو برابری کے لیول پہ کرو، ہمارے ساتھ ٹریڈ کرو، ہمیں تمہاری بھیک نہیں چاہیے۔ تو اس وقت پھر عمران کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح ڈونلڈ لو نے جو ہے وہ سائفر بھیجا، اور اس کی ساری سٹوری آپ کے سامنے ہے۔ اب ہم تھوڑی سی قرآن کی رائے لیتے ہیں، قرآن یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور الٹیمیٹلی تو سچ وہی ہے جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہی ہو کے رہنا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور ایمان اللہ کا آپ کے دل میں ایمان کی رتی موجود ہے تو پھر تو قرآن کی رائے سب سے زیادہ صاحب ہوگی، اس سے بڑی رائے تو نہیں ہو سکتی۔ تو رکوع نمبر 8 میں سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست، حمایتی اور پشت پناہ نہ بناؤ۔ کیا کہا کہ ایمان والو جو یہود و نصارہ ہیں ان کو اپنا حمایتی، اپنا دلی دوست یعنی کہ حمایتی اور پشت پناہ نہ بناؤ۔ مطلب پشت پناہ ہی بنایا تھا نا 1971 کے اندر، اور پشت پناہی کے سلسلے میں کیا ہوا تھا پھر آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے
تو پشت پناہی قرآن یہ ہمیں کہہ رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات، یہاں دن رات میڈیا کے اوپر یہ ہوتا ہے امریکہ کے ساتھ، بلکہ اب تو اسرائیل کے ساتھ بھی جی تعلقات نارمل ہونے چاہیے، اور یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے۔ تو قرآن کے جب اپوزٹ ہم جائیں گے تو کیا خوشحالی آ سکتی ہے؟ کیونکہ رب کا کہنا تو سچ ہے، اللہ سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ ذرا اندازہ تو کریں کہ اللہ سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، کہ آپس میں تو وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن مسلمانوں کی تم ان کو نہ بناؤ۔ اس کی ڈیٹیل میں تھوڑی سی ایک بات اور شیئر کروں گا۔ شروع میں عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان بڑی کشمکش رہتی تھی، بڑی لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے ان کے درمیان میں۔ تو جب آہستہ آہستہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے جب اسرائیل نے، جب یو کے جو تھا وہ تقریباً ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا، تو اسرائیل نے اس کو بہت زیادہ اکنامکلی سپورٹ کیا، تو اس کے وجہ سے جو تھا بالفور ڈکلیریشن 1917 کے اندر جو آیا، 1917 کے اندر بالفور ڈکلیریشن وہی ہے جس کے تحت ان کو آزادی ملی یہودیوں کو، کہ وہ فلسطین کے اندر نہ صرف زمین خرید سکتے ہیں بلکہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں، اور وہی بالفور ڈکلیریشن ہے جس کی وجہ سے پھر آج یہودی اور اسرائیل مارج وجود میں آیا۔ 1917 کے اندر یہ ٹریٹری ہوا تھا، یہ معاہدہ ہوا تھا، اور یہ اس معاہدے کے اگینسٹ 1948 کے اندر پھر اسرائیل نے اپنے آزاد حیثیت سے، ایک ملک کی حیثیت سے اعلان کر دیا تھا۔ گو کہ پاکستان نے ابھی تک قبول نہیں کیا، لیکن آن دا ادر ہینڈ ہم امریکہ کے ساتھ دوستی کی پنگیں چڑھا رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 52 کے اندر، بلکہ 51 کے اندر ہی آگے فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی ان سے دلی دوستی رکھے گا، تم میں سے جو کوئی ان سے دلی دوستی رکھے گا تو وہ ان ہی سے ہوگا، تو وہ ان ہی سے ہوگا۔ اندازہ کر لیں، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دلی دوستی رکھے گا وہ ان میں سے ہی ہوگا، یعنی کہ جو کوئی ان سے دوستی کے معاہدے کرے گا اس کی نصرت و حمایت کا طلبگار ہوگا، ہماری نگاہوں میں وہ یہودی یا نصرانی شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ جو کوئی ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کرے گا اور ان سے اس چیز کی طلب رکھے گا کہ وہ اس کی پشت پناہی کریں گے، تو وہ انہی میں سے گردانا چاہے گا۔ اب اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، یہ اسٹیٹ لیول کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کس لیول کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اسٹیٹ لیول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کو کبھی انڈیویجول کے اوپر اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن انڈیویجولی بھی دوستی کے حوالے سے کوشش کرنی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ دلی دوستی کی جائے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ ان کے اوپر کوئی لڑنے کے لیے دوڑ پڑیں یا آپ ان کے اوپر ہے۔ آپ اگر ایک جگہ پہ اکٹھے رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، تو آپ کا اسلامی پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے آپ کا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ ان کو گالیاں دینا شروع کر دیں یا ان کے ساتھ لڑائی کرنی شروع کر دیں، اس کے ہرگز اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، صرف یہ کہا ہے کہ دلی دوستی، اور وہ بھی اسٹیٹ لیول پہ زیادہ اہمیت اس کو دی ہوئی ہے، اور انڈیویجول لیول پہ جو ہے وہ بھی ہے کہ دلی دوست مت بنائیں، اپنے راز ان کے ساتھ مت شیئر کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ کا کوئی مسلمان دوست ہو۔ آگے آیت نمبر 52 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے، تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے، روگ کا مطلب بیماری ہے، جو کہ اندر سے کچھ اور ہے اور اوپر سے کچھ اور ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے اسی کے کنٹینیوشن میں آگے فرمایا جا رہا ہے وہ انہی کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کہ ایسے بھی ہمارے لوگ کہ وہ انہی کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھ لینا کسی کو پاکستان سے بلاوا آ جائے، جی پریزیڈنٹ آف یو ایس جو ہے وہ آپ سے ملاقات کے خواہش رکھتے ہیں یا خواہاں ہیں، تو یہ بندہ سارے کام چھوڑ کے، ہمارا کوئی پرائم منسٹر ہو، چاہے وزیر خارجہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، تو یہ تو ساری چیزیں چھوڑ کے بھاگ پڑے گا، بھائی مجھے تو پریزیڈنٹ آف یو ایس پریزیڈنٹ نے مجھے بلایا ہے۔ تو
فرمایا تو تم دیکھتے ہو ان کے لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے وہ انہی کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. فلاں ملک سے دوستی کا معاہدہ کر لو، یا فلاں ملک سے مدد کی درخواست، فلاں سے حمایت کی توقع، اس ساری بھاگ دوڑ. تو وہ دو خارجہ پالیسی بیسیکلی اس چیز کی عملی تصویر ہے کہ ہم ہر وقت ان کے پیچھے بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں تاکہ ان سے کوئی حمایت، کوئی ایک سٹیٹمنٹ ہی دلوا لیں. حمایت تو دور کی بات ہے، کوئی ایک سٹیٹمنٹ ہی ان سے دلوا لیں کہ وہ ہماری سپورٹ میں کچھ سٹیٹمنٹ ہی دے دیں. تو ہماری ساری کی ساری جو ہے اسی چکر میں ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم گردش زمانہ یعنی کہ اور کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، کہ اگر ہم مطلب ان کے ذہن میں یہ روگ ہے یا یہ بیماری ہے کہ اگر ہم نے ان کی ساتھ تعلقات نہ بنائے یا ان کے ساتھ ہم محبت کی پینگیں نہ چڑھائیں تو ہو سکتا ہے ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم گردش زمانہ میں نہ پھنس جائیں. مطلب ان کو سپر پاور کو نظر آتا ہے کہ اگر ہم سپر پاور کے ساتھ دوستی کی پینگیں نہیں چڑھائیں گے تو ہم گردش زمانہ میں یعنی کہ کسی اور مسئلے میں الجھ جائیں گے. تو بھائی الجھے تو ہوئے، اب یو ایس کے ساتھ دوستی کر کے اب بلوچستان میں امن ہو گیا ہے، کیا کشمیر لے لیا ہے آپ لوگوں نے؟ تو اس بات کی جواب ہے آپ کے پاس؟ بالکل نہیں ہے. تو ایسی دوستی کا فائدہ کیا؟ یو این کی ریزولیوشن 1948 کی ابھی تک پڑی ہوئی ہے کہ امپلیمنٹیشن ہوئی، اور ادھر جناب اسرائیل کے اندر وہ کارپٹ بمبنگ ہو رہی ہے، تو وہاں تو یو ایس کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہی. تو یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہود و نصارہ آپس میں تو دوست ہیں، لیکن مسلمانوں کو یہ دوست نہیں سمجھتے، صرف ہم ان کی جھولی میں جا کے گرتے ہیں بار بار. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اسی آیت میں آیت نمبر 52 کا کنٹینیوشن ہے، تو بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ جلد ہی فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور فیصلہ صادر فرما دے. مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ سے تعلقات استوار کر رہے ہیں کہ کل کسی ناگہانی آفت سے بچ سکیں. مطلب کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ اس لیے تعلقات بڑھاتے ہیں کہ کل کو کسی ایسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، اس لیے ہمیں یو ایس کی جو ہے وہ ویٹو پاور جو ہے وہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی فتح لے آئے یا آپ کے پاس سے کوئی اور فیصلہ صادر فرما دے. تو وہ کہتا ہے کہ ایسا بھی تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے، یا اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جگہ پہ کوئی اور قوم کو اللہ تعالیٰ لے آئے. فتح یہ بھی ہو سکتی کہ آپ جتنی مرضی کوشش کریں ان کے ساتھ دوستی کرنے کی اور ان کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ملے اور آپ کے اوپر آپ مفتوح ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے قرآن کی اس بات کو نہیں مانا اور اس کو سمجھا نہیں تو پھر یہ بات عین الحق ہے کہ کبھی کامیابی نہیں مل سکتی. آگے اسی آیت میں، تو پھر جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر انہیں نادم ہونا پڑے گا. کہ جو کچھ دلوں میں چھپایا ہوا تھا کہ ہم لوگ کسی مصیبت پہ نہ پھنس جائیں، کوئی اور ہمارے ساتھ مسئلہ نہ ہو جائے، تو جب یہ مفتوح ہو جائیں گے یا جب سپورٹ نہیں ملے گی عین اس وقت جب آپ کو بہت ضرورت ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ یہ دل میں نادم ہو جائیں گے وہ لوگ جو ان سے محبت کی پینگیں بڑھا رہے تھے. اور اس آگے آیت میں 53 ہے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ وہ تو تمہارے ساتھ ہیں. مطلب حکمرانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پھر وہ اہل ایمان سے کہیں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے، اہل ایمان آپس میں بات کریں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ وہ تو تمہارے ساتھ ہیں، کہ مطلب وہ جو ہیں وہ لوگ تمہاری سپورٹ میں آئیں گے اور تمہارے ساتھ ہیں. آگے اسی کی کنٹینیوشن ہے، ان کے تمام اعمال عکارت ہو جائیں گے اور وہ خسارے والے بن کر رہ جائیں گے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں تنبیہ کیا کی گئی ہے؟ ایسے لوگوں کو اینڈ پہ کنکلوژن کیا ہے؟ اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے تمام اعمال عکارت ہو جائیں گے، مطلب غرق ہو جائیں گے، بیکار چلے جائیں گے. ان کے تمام اعمال
اکارت ہو جائیں گے اور وہ خسارے والے بن کر رہ جائیں گے، مطلب اس وجہ سے کہ جس کی دوستی کے پیچھے وہ پھرتے تھے، اور جب دوستی کی ضرورت پڑی، جب سپورٹ کی ضرورت پڑی، کیونکہ ان کو پشت پناہ مانگتے تھے، اس کو مائی باپ مانتے تھے، اور مائی باپ جن کو بناتے تھے اور جن کی محبت میں ان کو نیندیں نہیں آتی تھیں، جب عین موقع پہ وہ حاضر نہیں ہوئے، وہ نہیں آئے سپورٹ کے لیے، تو پھر جو اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، وہ آپس میں کہیں گے یہ تو ہمیں قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ امریکہ ہماری مدد کے لیے ضرور آئے گا، امریکہ تو ہمارے ساتھ یہ کرے گا، امریکہ تو وہ کرے گا، یا باقی جو بھی یہود و نصارہ کی کنٹریز ہیں۔ تو بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کانٹیکسٹ ہے نا، اب قرآن پاک میں اگر تو آپ اہل ایمان ہیں تو قرآن کی بات کو آپ ٹال نہیں سکتے، اور قرآن سے بڑھ کر کچھ سچ نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو آخری اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے محنت کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اندر وہ کوالٹیز لے کے آنی چاہیے جو کہ ایمان والوں کے اندر وہ کوالٹیز ہوتی ہیں، ہماری جو اسلامک ویلیوز وہ لے کے آنی چاہیے، اور اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، بجائے اس کی کہ ہم بیچ میں وہاں سے کبھی کوئی سپورٹ لے لیں، کبھی کوئی گرانٹ لے لیں، کبھی کوئی گرانٹ لے لیں، اور کبھی کوئی گرانٹ، اور ان کی ڈیمانڈز ڈو مور ڈو مور ڈو مور کی اور ہوتی جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، صرف اس بات پہ غور کیجیے گا اور سوچیے گا کہ یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے دوستی کے لیے، اور اگر آپ اس کے اپوزٹ جائیں گے تو خسارے والے لوگ ہو جائیں گے، نہ صرف خسارے والے بلکہ آپ کے سارے اعمال اکارت جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اللہ کا فیصلہ بدلتا نہیں ہے جب تک انسان سچی توبہ نہ کر لے۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔